لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو بیانات ہیں، خطابات جس کو کہتے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو مقرر اور خطیب بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کی زبان کا معاملہ تھا، تو چونکہ نبی کو خطابت اور لوگوں کے درمیان اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو زبان کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی لیے آپ نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اللہ نے ہر نبی کو خطابت کا ملکہ عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے انبیاء نے اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور پھر جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش خاک گیتی پر تشریف لائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو خطاب فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطاب فرمایا وہ عالمی منشور ہے، اور وہ ایسا عظیم اور جلیل القدر خطاب ہے کہ حضور علیہ السلام کا وہ خطبہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ایک عظیم قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر صحابہ نے بھی اس کے بعد خطابت کو ذریعہ تبلیغ بنایا، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ نے بھی خطابت کو ذریعہ تبلیغ بنایا۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، فائدہ اور نقصان۔ جیسے قلم اگر کسی عاشق رسول کے ہاتھ میں آئے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی طرح عاشق رسول، تو وہ اس قلم سے نعت رسول لکھتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ کبھی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کبھی کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، کبھی کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، کبھی کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ تو قلم جب عاشق کے ہاتھ میں آتا ہے حضور کی نعت لکھتے ہیں، لیکن یہی قلم اگر کسی گستاخ کے ہاتھ میں جاتا ہے وہ توہین لکھتا ہے، کسی غزل کے شاعر کے ہاتھ میں جاتا ہے وہ زلف و رخسار کی عورتوں کی بات کرتا ہے۔ قلم تو اچھی چیز ہے، ہاتھ بدل گیا انداز بدل گیا، نظریں بدل گئی نظارے بدل گئے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو خطابت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن آقا نے جہاں خطابت کی تعریف فرمائی ہے، آقا فرماتے بہت ساری تقریریں سحر اور جادو ہوتی ہے کہ جب دل میں اتر جاتی ہے تو انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہے۔ لیکن آقا نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ مجھے میری امت میں سب سے بڑا فتنہ اپنی امت کے مقرروں سے لگتا ہے، خطیبوں سے لگتا ہے کہ ان کے ذریعے سے امت میں ایسا فتنہ پیدا ہوگا کہ امت میں نقصان ہوگا۔ تو خطابت مل جاتی ہے، آدمی جو جی میں آتا ہے بولتا ہے، جو منہ میں آتا ہے بکنے لگتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا وہ خطبہ جو امت میں فتنہ پیدا کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے ہونٹ آگ کی قینچی سے کاٹے جائیں گے۔ اپنے ہاتھ میں مائی کے جو جی میں آیا بول دیا، علم غیب کا انکار شروع کر دیا، حاضر و ناظر کا انکار شروع کر دیا، حضور کو اپنی طرح کہنے پر دلیلیں پیش کرنی شروع کر دی، یعنی امت میں فتنہ پیدا کیا۔ 11ویں کو کبھی بدعت کہا، کبھی جلوس میلاد کو شرک کہا، امت میں آگ لگا دی۔ اب دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن یہ خطابت انسان کو جہنم کا ایندھن بھی بناتی ہے، اور یہی خطابت انسان کو جنت کی راہ کا مسافر بھی بناتی ہے۔ لیکن خطیب جو خطبہ دیتا ہے یا جو تقریر کرتا ہے، جو بیان کرتا ہے، اس کا مخلص ہونا حد درجہ ضروری ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کے دل کے اندر جو بات ہے اس کو وہی کہنا چاہیے۔
دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے، وہ خطیب جنات نجات کی طرف نہیں لے جاتا، نہ خود جاتا ہے بلکہ وہ منافقت کرتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ضرورت تھی خطابت کی۔ عام طور پر اللہ والے، اللہ کے ولی ہماری طرح تقریریں نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے جملے بہت مختصر اور بہت کم ہوتے تھے، لیکن زندگیاں بدل جاتی تھی۔ سرکار غوث پاک کا جو اصل وطن ہے وہ گیلان ہے۔ گیلان، وہ گیلان چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتا تو اہل عرب اس گاف کو جیم یا غین سے تبدیل کر دیتے ہیں، تو اصل وہ گیلان کو پھر جیلان کہا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عبد القادر گیلانی ہے، لیکن جب چونکہ گیلان جو ہے یہ عجم میں آتا ہے، عرب میں نہیں آتا، اور بغداد عرب میں آتا ہے، تو وہ وہاں سے گیلان سے جیلان ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر اپنے وطن سے جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف گئے، بڑی مشکلیں آئی۔ اب میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کروں، تھوڑی باتیں آپ کو بتاؤں۔ دیکھو ہمارے اولیاء اللہ کی زندگی ہم کرامتیں دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی بنے، تو ولی کرامتوں سے ولی نہیں بنتا، ولی استقامت سے ولی بنتا ہے، اور جب ولی بنتا ہے تو پھر کرامتیں دکھاتا ہے۔ کرامت سے کوئی ولی نہیں بنا ہے، ولی سے کرامتیں بنتی ہے، ولی سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم دستگیر اپنی والدہ سے اجازت لے کر جب بغداد شریف آئے، تو بغداد شریف آنے کے بعد آپ سب سے پہلے وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام شیخ الحماد تھا، ان کی خانقاہ میں گئے۔ رات کا وقت تھا، خادم نے آ کر جیسے اطلاع دی کہ عبد القادر نام کا ایک جوان گیلان سے آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ عمر اس کی 17-18 سال کچھ لگتی ہے، تو اس وقت اس بزرگ نے کہا اس سے کہہ دو کہ آج رات نہیں ملیں گے اور صبح ملیں گے۔ یعنی اس بزرگ نے آپ کا امتحان لیا کہ یہ کتنا استقامت رکھتا ہے۔ دیکھو یہ میرے غوث کی جوانی، بغداد کی ٹھنڈی بڑی کڑاکے کی ہوتی ہے، کیونکہ دریائے دجلہ ہے اور دریا کا بہت بڑا اثر ہے، بڑی خطرناک سردی ہوتی ہے۔ وہ سردی کی برکتوں سے ہم بھی مالا مال ہوئے ہیں، ایسی سردی کہ کمبل میں پڑے رہنے کو جی چاہتا ہے، اتنی ٹھنڈی۔ اور اب تو اونچی اونچی عمارتیں بن گئی ہے تو اتنی ٹھنڈی ہے، جب چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں اور جھوپڑے رہے ہوں گے تو کیسی سردی رہی ہوگی۔ تو آپ اپنی والدہ نے جو چادر دی تھی وہ چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے اور اللہ رب العزت کے ذکر میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت آپ کو شیطان نے بھی جو ہے وہ ورغلانا شروع، اور آپ پر جب شیطان نے حملہ کیا تو آپ پہ غسل کی حاجت ہو گئی۔ آپ اٹھے، سوچا کہ مومن کو ناپاک رہنا زیبا نہیں، پہلی رات بغداد کی، اٹھ کر کے دریائے دجلہ پر گئے اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے غسل کی، پھر آئے، پھر بیٹھے، نیند کا غلبہ ہوا، پھر غسل فرض واجب ہوا، پھر اٹھ کر کے گئے۔ اس طرح ایک رات میں آپ پر 70 مرتبہ غسل واجب، اور آپ نے اس رات میں 70 مرتبہ غسل کیا۔ یہ آپ کا امتحان تھا، یہ آپ کی آزمائش۔ اس کو بدعقیدے بڑی چستیاں لے لے کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ 70 مرتبہ غسل فرض ہوا۔ میں کہتا ہوں تجھ پر یا تیرے باپ پر اتنی بار غسل فرض ہو تو تم مر جائے۔ یہ بھی میرے غوث کی کرامت ہے کہ 70 مرتبہ غسل فرض ہو۔ ایک بار ہونا تو یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار ہو تو حالت یہ ہوتی ہے کہ جن پہ واجب ہوتا ہے وہ جانتے ہیں، پورا جسم نڈھال ہو جاتا ہے۔ اور میرے شیخ کی شان یہ ہے کہ اور پھر تو ناپاک پڑا رہتا ہے صبح تک، اور میرا غوث دجلہ کے پانی میں غسل کرتا ہے۔ اب آئیے یہ کرامت کیسی ہے میرے غوث کی،
بھائیوں ایک رات میں زیادہ سے زیادہ 14 گھنٹے ہو سکتے ہیں، ایک رات میں زیادہ سے زیادہ 14 گھنٹے ہو سکتے ہیں، تو جانا دجلہ پر، نہانا، پھر آنا، کم سے کم 1 گھنٹہ تو پکڑیں، کم سے کم 1 گھنٹہ تو پکڑیں، کیونکہ جانے کو وقت لگا، آنے کو وقت لگا، نہانے کو وقت لگا، تو اگر اس طرح جوڑے تو 14 ہی گھنٹے ہوتے ہیں، اور 14 گھنٹے سے بڑی رات پکڑے تو 16 گھنٹے، 18 گھنٹے، اس سے زیادہ بڑی رات تو ہو نہیں سکتی۔ تو آخر وہ رات بھی اللہ نے کتنی بڑی کر دی تھی امتحان کے لیے کہ 70 مرتبہ آپ نے غسل فرمایا۔ یہ ساری کیفیت شیخ حماد دیکھ رہے تھے، اور پھر پتا چلا کہ آنے والا کیسا ہیرا ہے، تو پھر انہوں نے صبح کے وقت اپنی خانقاہ میں استقبال کیا، سینے سے لگایا، اور خود ہاتھ چوم کر کہتے ہیں شہزادے معاف کرنا، مجھے اس امتحان کا حکم غیب کی طرف سے ہوا تھا، ورنہ مجھ میں کب بساطی کی طرح امتحان لیتا۔ سرکار غوث پاک نے پھر پڑھائی کا آغاز کیا، اور آپ تعلیم شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ پڑھائی کے دور میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ درخت کی پتیاں کھاتا، اور میں جو ہے اللہ اکبر، مدرسے کے بچوں کا حال یہ تھا کہ وہ سیٹوں کے دروازوں پر جاتے اور اپنا حصہ لے کر کے آتے اور کھاتے۔ ایک بار میں بھی گیا سیٹوں کے دروازوں پر مدرسے کے بچوں کے ساتھ، میرے ضمیر نے کہا عبد القادر تو مانگے گا، تو میں واپس آیا۔ جب واپس آیا تو میں جنگل میں گیا تاکہ میں کچھ گری پڑی چیزیں اٹھا کے کھا لوں، تو وہاں گیا تو وہاں پہلے ہی کئی لوگ مجھ سے پہلے موجود تھے جو گری پڑی چیزوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی نے ان حالات میں زندگی گزاری ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔